السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 111 تا 115۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک و شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی۔ یہ آرزوئیں باندھ لی ہیں انہوں نے کہ کہہ دے لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم جس نے تابع کر دیا اپنا منہ اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں کسی راہ پر، باوجود کہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں، انہی کسی بات ہے، اب اللہ کا حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں وہ جھگڑتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جائے وہاں نام اس کا، اور کوشش کی ان کے اجڑنے میں، ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کا کام ہے مشرق اور مغرب میں، سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات اور ایک دوسرے پر رد کا ذکر فرمایا کہ ان کی نادانی اور اس اختلاف کے مضر اثرات کا بیان ہے۔ پھر اصل حقیقت کا اظہار فرمایا ہے
کہ ان تمام واقعات میں مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں جن کا بیان آگے ہے۔ یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد عقیدہ تھا۔ اس نامعقول اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت ہی بے بنیاد اور یہودیت بے اصل، حق و صحیح بس ہماری بت پرستی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت و گمراہی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب یہود ہو یا نصارہ یا اسلام، ان سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، اس کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا عقیدہ و مذہب سمجھے، چاہے یہ کسی مذہب میں حاصل ہو۔ حقیقت دین و مذہب کو فراموش کر کے یا پس پشت ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین و مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرما برداری کا قصد تو درست کر لے، مگر اطاعت و فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن و خیال کے مطابق خود گھڑ لے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت و اطاعت اور امتثال امر کے طریقے بھی وہی اختیار کرے جو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے اور متعین کیے ہوئے ہیں۔ پہلی بات بلا من اسلم کے ذریعے اور دوسری وہو محسن کے ذریعے واضح کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نجات اخروی اور دخول جنت کے لیے صرف قصد اطاعت کافی نہیں، بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے، اور حسن عمل کا مصداق وہی تعلیم و طریقہ ہے جو قرآن اور سنت رسول خیر الانام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں۔ جو شخص ان بنیادی اصولوں میں سے کسی بھی اصول کو چھوڑ دے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یا مسلمان، اور پھر محض نام کی قومیت کے جام میں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لے، تو یہ صرف اس کی خود فریبی ہے جس کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ان ناموں کا سہارا لے کر قریب نہیں ہو سکتا، نہ مقبول بن سکتا ہے، جب تک اس میں ایمان و عمل صالح کی روح موجود نہ ہو۔ پھر اصول ایمان تو ہر رسول اور ہر شریعت کے زمانے میں مشترک و یکساں رہے ہیں، البتہ عمل صالح و مقبول کی شکلیں کچھ بدلتی رہتی ہیں۔ تورات کے زمانے میں عمل صالح وہ سمجھا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تعلیم کے مطابق تھا۔ انجیل کے دور میں عمل صالح یقیناً وہی عمل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے تعلیم سے مطابق رکھتا تھا، اور اب قرآن کے زمانے میں وہی عمل صالح کہے جانے کا مستحق ہوگا جو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہود و نصارہ کے اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں قومیں جہالت کی باتیں کر رہی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں، اور نہ ہی دونوں کے مذہب بے بنیاد اور بے اصل ہیں،
بلکہ دونوں مذہبوں کی صحیح بنیاد موجود ہی ہے۔ غلط فہمی کا سبب اصلی یہ ہے کہ انہوں نے مذہب و ملت کی اصل روح یعنی عقائد و اعمال اور نظریات کو چھوڑ کر نسلی یا وطنی بنیاد پر کسی قوم کو یہود ٹھہرا لیا اور کسی کو نصرانی سمجھ لیا۔ جو یہود کی نسل سے ہو یا یہود کے شہر میں بستا ہو یا مردم شماری میں اپنے آپ کو یہودی بتاتا ہو، اس کو یہود سمجھ لیا گیا۔ اسی طرح نصرانیوں کی تشخیص و تعین کی گئی، حالانکہ اصول ایمان کو توڑ کر اور اعمال صالحہ سے منہ موڑ کر نہ کوئی یہودی یہودی رہتا ہے نہ نصرانی نصرانی۔ قرآن کریم میں اس اختلاف اور اس فیصلے کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پشتی مسلمان ہیں، ہر دفتر و رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان کے خانے میں درج ہے اور ہم زبان سے بھی اپنے کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اسی لیے جنت کے نیز ان تمام انعامی وعدوں کے ہم ہی مستحق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں سے کیے گئے۔ اس فیصلے سے ان پر واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے، نہ کہیں مسلمان نام درج کرانے یا مسلمان کے سلیب سے یا ان کے شہر میں پیدائش ہونے کی وجہ سے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اول اسلام ضروری ہے، اور اسلام کے معنی ہیں کہ اپنے آپ کو سپرد کرنے اور سونپ دینے کے ہیں۔ دوسرے احسان عمل یعنی سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا، لیکن قرآن کریم کی اس تنبیہ کے باوجود بہت سے مسلمان اسی یہودی اور نصرانی غلطی کا شکار ہو گئے کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت سے بالکل غافل رہ کر اپنے نسلی مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھنے لگے، اور قرآن و حدیث میں جو وعدے فلاح دنیا و آخرت کے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں، اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر ان کے پورا ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو قرآن و حدیث کے وعدوں میں شک کرنے لگے۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا، جب تک وہ اپنے تمام ارادوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ کر دیں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل صالح کے پابند نہ ہوں۔ یہی خلاصہ ہے آیت مذکورہ کا، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آج کل پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب و آفات کا شکار ہیں۔ اس کو دیکھ کر بہت سے ناواقف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان تمام آفات و مصائب کا سبب ہمارا اسلام ہی ہے، لیکن مذکورہ تحریر سے واضح ہو گیا کہ اس کا اصلی سبب ہمارا اسلام نہیں بلکہ ترک اسلام ہے کہ ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے، نہ اس کے عقائد ہمارے اندر ہیں، نہ اخلاق، نہ اعمال، نہ وضع میں۔ ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود، پھر ہمیں کیا حق ہے کہ اسلام اور مسلم کے لیے کیے ہوئے وعدوں اور انعاموں کا ہم انتظار کریں؟ بلکہ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بھی صحیح نام تو اسلام کا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں، اور جو کفار کھلے طور پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، وہ تو آج دنیا میں ہر طرح کی ترقی کر رہے ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک بنے ہوئے ہیں،
دنیا کی صنعتوں اور تجارتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری بدعملی کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم ہر جگہ پامال و پریشان ہیں، تو کفار و فجار کو اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ شبہ خود بخود رفع ہو جائے گا۔ اول تو اس لیے کہ دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوا کرتا۔ دوست کو قدم قدم اور بات بات پر ٹوکا جاتا ہے، اولاد اور شاگرد کو ذرا ذرا سی بات پر سزا دی جاتی ہے، لیکن دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا۔ اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وقت آنے پر دفعتاً پکڑ لیا جاتا ہے۔ مسلمان جب تک ایمان و اسلام کا نام لیتا ہے اور اللہ کی عظمت و محبت کا دم بھرتا ہے، وہ دوستوں کی فہرست میں داخل ہے۔ اس کے برے اعمال کی سزا عموماً دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے تاکہ آخرت کا بار ہلکا ہو جائے، بخلاف کافر کے کہ اس پر باغیوں اور دشمنوں کا قانون جاری ہے۔ دنیا کی ہلکی ہلکی سزاؤں سے ان کا بار عذاب ہلکا نہیں کیا جاتا، ان کو یکلخت عذاب میں پکڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دوسری اہم بات مسلمانوں کے تنزل اور پریشانی اور کفار کی ترقی و آرام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا جداگانہ خاصہ رکھا ہے۔ ایک عمل کرنے سے دوسرے عمل کے خواص حاصل نہیں ہوتے۔ مثلاً تجارت کا خاصہ ہے کہ مال میں زیادتی، دوا کا خاصہ ہے بدن کی صحت۔ اب اگر کوئی شخص تجارت میں تو دن رات لگا رہے، بیماری اور اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دے تو محض تجارت کے سبب وہ بیماری سے نجات نہیں پا سکتا۔ اسی طرح دارو کا استعمال کر کے تجارت کا خاصہ یعنی مال کی زیادتی حاصل نہیں کر سکتا۔ کفار کی دنیاوی ترقی اور مال و دولت کی فراوانی ان کے کفر کا نتیجہ نہیں، جیسے مسلمان کا افلاس و پریشانی اسلام کا نتیجہ نہیں، بلکہ کفار نے جب آخرت کی فکر چھوڑ دی اور پوری طرح دنیا کی مال و دولت اور عیش و آرام کی فکر میں لگ گئے، تجارت، صنعت، زراعت اور حکومت و سیاست کے مفید راستوں کو اختیار کیا، مضر طریقوں سے بچے تو دنیا میں ترقی حاصل کر لی۔ اگر وہ بھی ہماری طرح صرف اپنے اپنے مذہب کا نام لے کر بیٹھ جاتے اور دنیاوی ترقی کے لیے اس کے اصول کے مطابق جد و جہد نہ کرتے تو ان کا کفر ان کو مال و دولت یا حکومت کا مال نہ بنا دیتا۔ پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام اور وہ بھی صرف نام کا ہماری ساری فتوحات کے دروازے کھول دے گا؟ اسلام و ایمان اگر بالکل صحیح اصول پر بھی ہو تو اس کا اصلی خاصہ اور نتیجہ نجات آخرت اور جنت کی دائمی راحت ہے۔ دنیا میں مال و دولت کی فراوانی یا عیش و آرام کی وسعت اس کے نتیجے میں حاصل ہونا ضروری نہیں جب تک کہ اس کے لیے اس کی مناسب جد و جہد نہ کی جائے۔ اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جہاں کہیں اور جب کوئی مسلمان تجارت و صنعت، حکومت و سیاست کے اصول صحیح کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان دنیاوی ثمرات و نتائج سے محروم نہیں رہتا جو کسی کافر کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ دنیا میں ہمارا افلاس و احتیاج اور مصائب و آفات ہمارے اسلام کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طرف اسلامی اخلاق و اعمال چھوڑنے کا اور دوسری طرف ان تمام کاموں سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے
جن کے عمل میں لانے سے مال و دولت میں زیادتی ہوا کرتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمیں جب یورپ والوں کے ساتھ اختلاط کا اتفاق پیش آیا تو ہم نے ان سے صرف ان کا کفر اور آخرت سے غفلت اور بے حیائی اور بد اخلاقی تو سب سیکھ لی، لیکن ان کے وہ اعمال نہ سیکھے جن کی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے کھڑے ہوں اس کے پیچھے انتھک کوشش، معاملے کی سچائی، بات کی سچائی اور دنیا میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے نئے نئے طریقے جو در حقیقت اسلام ہی کی اصلی تعلیمات ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کر بھی اس کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کی، تو یہ قصور ہمارے اسلام کا ہے یا ہمارا اپنا قصور ہے؟ الغرض قرآن کی ان آیات نے واضح کر دیا کہ محض نسلی طور پر اسلام کا نام رکھ لینا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ایمان اور اعمال صالح کو مکمل طور پر اختیار نہ کیا جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جائے وہاں نام اس کا اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں۔ ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان کو مگر ڈرتے ہوئے۔ ان دو آیتوں میں دو اہم مسئلوں کا بیان ہے۔ پہلی آیت ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنی بادشاہ طیطوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور تورات کے نسخے جلا ڈالے، بیت المقدس میں نجاست اور خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب و ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران و منہدم پڑا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب شام و عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ زمانہ دراز تک پورا ملک شام و بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، تاکہ 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو فتح کیا۔ رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب و ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی، یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ قول مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور حضرت ابن زید وغیرہ دوسرے مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال آیات کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک ان دونوں واقعوں میں سے کوئی خاص واقعہ ہے، مگر اس کا بیان عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے تاکہ یہ حکم انہی انصار یا مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ سمجھا جائے بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کے بجائے مساجد اللہ فرما کر تمام مساجد پر اس حکم کو عام کر دیا گیا، اور آیت کا مضمون یہ ہو گیا
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مساجد اللہ کی عظمت کا مقتضی یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو ہیبت و عظمت اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو، جیسے کسی شاہی دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ اس آیت سے جو چند ضروری مسائل و احکام نکلے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اول یہ کہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہیں، جیسے بیت المقدس، مسجد حرام یا مسجد نبوی کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے، اگرچہ ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی و بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ان تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کی خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا موجب باعث عظیم ہے اور باعث برکت ہے، بخلاف دوسری مساجد کے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل جان کر اس کے لیے دور سے سفر کر کے آنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روکا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب کر کے یا اس کے قرب و جوار میں باجے گاجا بجا کر لوگوں کی نماز و ذکر وغیرہ میں خلل ڈالے، یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے۔ اسی طرح اوقات نماز میں جبکہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیحات و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنے لگے تو یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے اور ایک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی صورت ہے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں جبکہ مسجد عام نمازیوں سے خالی ہوں اس وقت ذکر یا تلاوت جہر کا مذائقہ نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس وقت لوگ نماز و تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا بھی ایسے وقت میں ممنوع ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو گرانے اور ویران کرنا داخل ہے، اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے کہ جن کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو جائیں، اور مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں یا کم ہو جائیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر و آبادی دراصل در و دیوار یا ان کے نقش و نگار سے نہیں بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں سے ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، یعنی اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور روز قیامت پر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین و خوبصورت ہوں گی، مگر حقیقتاً ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔
حضرت علی المرتضیٰ کا ارشاد ہے کہ شرافت و انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر کے اور 3 سفر کے۔ حضر کے 3 یہ ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ تعالیٰ اور دین کے کاموں میں امداد کریں۔ اور سفر کے 3 کام یہ ہیں کہ اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا اور رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی، تفریح اور خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا، بشرطے کہ یہ خوش طبعی گناہ کی حد میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد میں مسجدوں کے آباد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر بھی ہوں اور وہاں حاضر ہو کر ذکر و تلاوت میں مشغول رہیں۔ اب اس کے مقابلے میں مسجد کی ویرانی یہ ہوگی کہ وہاں نمازی نہ رہیں یا کم ہو جائیں یا ایسے اسباب جمع ہوں جن سے خشوع و خضوع میں خلل آئے۔ اور اگر آیت کا شان نزول واقعہ حدیبیہ اور مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا ہے تو اسی آیت سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مساجد کی ویرانی صرف یہی نہیں کہ انہیں منہدم کر دیا جائے، بلکہ مساجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، یعنی نماز اور ذکر اللہ، جب وہ نہ رہے یا کم ہو جائے تو مساجد ویران کہلائیں گی۔ دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ پہنچ کر ابتدائی زمانے میں 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غمگین ہونے کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی خاص سمت میں نہیں، وہ ہر جگہ ہے، اسی کے لیے مشرق و مغرب یکساں ہیں۔ کعبے کو قبلہ نمازیں بنائیں یا بیت المقدس کو، دونوں میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں، بلکہ امر الہی کی تعمیل ہی دونوں جگہ سبب افضلیت ہے۔ اسی لیے جب کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اس میں فضیلت تھی، اور جب بیت المقدس کا استقبال کرنے کا حکم ہو گیا تو اس میں فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلگیر نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی توجہ دونوں حالتوں میں یکساں ہے جبکہ بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو۔ چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم دے کر عملاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص مکان یا سمت کو قبلہ قرار دے دینا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ اس مکان یا اس سمت میں ہے، دوسری جگہ میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر سمت میں یکساں توجہ کے ساتھ موجود ہے، کسی خاص سمت یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں۔ تو اب عمل کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص کو اختیار دے دیا جائے کہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، دوسرے یہ کہ سب کے لیے کوئی خاص سمت و جہت معین کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ایک تشت و افتراق کا منظر سامنے آئے گا کہ 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کا رخ الگ الگ اور ہر ایک کا قبیلہ جدا جدا ہے، اور دوسری صورت میں تنظیم و اتحاد کا عملی سبق ملتا ہے
کہ ان حکمتوں کی بنا پر سارے عالم کا قبلہ ایک ہی چیز کو بنانا زیادہ مناسب ہے۔ اب وہ بیت المقدس ہو یا کعبہ، دونوں مقدس اور متبرک مقامات ہیں۔ ہر قوم اور ہر زمانے کے مناسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں۔ ایک زمانے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلی خوشی کے مطابق اس حکم کو منسوخ کر کے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دلی خواہش کے مطابق اس حکم کو منسوخ کر کے کعبہ کو قبلہ عالم بنا دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔